السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ آج ہم کچھ باتیں ڈسکس کریں گے، تھوڑی سی کڑوی باتیں ہوگی لیکن ہضم کرنی پڑیں گی آپ کو، جو خاص طبقہ ہے ناسبیت کا، ان کو یہ باتیں تھوڑی سی لگیں گی کڑوی، تو یہ انہیں سننی پڑیں گی۔ ہم معذرت خواہیں پہلے ہی آپ سے، تو ہماری آج کچھ ایسے سوالات ہوں گے جو ان کو چبھیں گے، لازماً چبھیں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، خیریت ٹھیک ہاں جی اللہ کا شکر۔ ٹھاک؟ آج میں ایسے کچھ سوالات لے کے آیا ہوں کہ جو ناسبیت کے ہاں، پیٹ میں درد ناسبیت کو تو ہوگا۔ پوچھنا ہم نے، ہمارا فیورٹ سبجیکٹ ہاں ہے ناسبیت ہے، انشاءاللہ فکر حرف کے بعد۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو میں کچھ آپ سے صلح حسن کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ صلح حسن کے بارے میں کوئی آپ کی ہاں کیا جی، رائے ہے؟ صلح حسن جو ہے نا، بتایا نا کہ بہت اس کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، بہت کتابیں لکھی گئی ہیں دونوں گروپوں کی طرف سے نا۔ یہ بڑی ایک متنازع صلح جو ہے نا وہ بیان بنا کے لوگ کرتے ہیں کہ باپ جو ہے نا جنگیں لڑتا رہا، اور اسی گروپ نے جناب یہ اچھے خاصے لوگ علماء کرام محدثین امام جو ہے نا یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یار باپ جنگیں لڑتا رہا، بیٹے نے آ کے صلح کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ کرنی، اور اعتراضات جو ہے نا وہ حضرت علی پہ لگتے ہیں جا کے رضی اللہ عنہ پہ، ہاں جی کہ وہ نعوذ باللہ نہیں صحیح تھے، بیٹا جو ہے نا وہ صحیح ہے، وہ صلح کر رہا ہے۔ یہ بہت ہے، یہ اصل میں اس کا نقطہ مل جائے کہ مروسی سیاست جو ہے نا یہ اپنا اس کی جو جا کے پھر کڑی ملتی ہے مروسی سیاست کی آگے جا کے۔ چلو آپ سے پوچھیں گے۔ ہاں جی، تو وہ بھی اس کے بارے میں کبھی آگے تھوڑی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی اس کے بارے میں کہ یزید کی تخت ہاں جی نشینی انشاءاللہ کیسے ہوئی، انشاءاللہ کیسے وہ جانشین بنا، جی وہ بھی آپ سے وہ بھی ڈسکس کریں کرنا۔ گے۔ یہ صلح کے بارے میں نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ کیا ہے وہ میں پہلے بتاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری ہے 7109 نمبر اور 2704 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بیٹا سردار ہے، یعنی اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر قربانی کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا، یعنی خلیفہ راشد، خلیفہ برحق سیدنا علی علیہ السلام کی حق والی جماعت، اور دوسری جماعت امیر شام کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی۔ سب سے پہلے جو باغی ہیں نا وہ کل بھی بتایا تھا میں نے، وہ امیر شام ہے۔ تو یہ آگے تھوڑی سی شرائط ہم بیان کرتے ہیں، یہ شرائط کے آغاز میں سے کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث سے۔ آگے کچھ شرائط ہم ہے تو زیادہ لیکن ہم کچھ چند ذکر کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ لوگ تفصیل میں سننا نہیں چاہتے۔ ہاں جی ہم مختصر بیان کرتے ہیں، اپنی تشریح ہم کرتے نہیں ہیں، اپنی وضاحت ہم کرتے نہیں ہیں، ہم جو لکھا ہوا وہی بیان کر دیتے ہیں تاکہ ٹائم کی بچت ہو۔ تو یہ ہے اس کا حوالہ آپ نوٹ کرنا، یہ ہے احتساب ابن عبد البر کی ہے، الاصابہ ابن حجر کی ہے، البدایہ والنہایہ بھی ابن کثیر کی ہے، فتح الباری بھی میں تحت حدیث ہے، یہ 7109 نمبر حدیث ہے فتح الباری میں۔ تو یہ جو پڑھنے لگا ہوں میں، یہ 4 والے میں نے بتا دیے، یہ کافی اس سے زیادہ والے مل سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن شرائط کی بنیاد پر حضرت یعنی کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت سپرد کی تھی، ان کی پوری تفصیلات شرح حدیث کی کتب تاریخ میں موجود ہیں۔ تو مثلاً یہ آپ سن لیں، امیر شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے، یعنی کہ جو امیر شام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و خلفائے راشدین کے مطابق نظام چلائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے، خاص شرط جو ہے، باقی شرطیں اور بھی ہیں، خاص شرطیں بیان کر رہا ہوں میں۔ امیر شام اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، یہ بہت بڑی شرط تھی جس کو بالکل ثبوتاس کر دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا، اڑا کر رکھ دیا گیا، اس شرط کو شرط سمجھا ہی نہ گیا۔ اپنے بعد امیر شام جو ہے نا کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پر چھوڑ دیں گے، مجلس شورا پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ جس کو چاہیں اچھا سمجھے وہ خلیفہ بنا دیں۔ جس کو چاہے انتخاب ہاں خود نہیں بنائیں گے میں خود نہیں کسی کو نامینیٹ کر کے جاؤں گا کہ یہ میرے بعد بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3 ہے سیدنا علی علیہ السلام کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اصل میں جو صلح ہوئی ہے نا حضرت علی علیہ السلام کا گروپ جو تھا اور امیر شام کا، دونوں کے درمیان ہوئی ہے۔ تو یہ جو تیسری شرط ہے نا، جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، صلح کے بعد ہتھیار ڈالنے ہوتے ہیں پھر ہی صلح ہوتی ہے،
ان کے خلاف کسی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، یعنی کہ کارروائی نہیں کی جائے گی مولا علیہ السلام کے گروہ کے اوپر جو ہے نا کسی قسم کی۔ چوتھی ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا ہے آل محمد کے لیے، بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفۂ راشدین کے ادوار میں ملتا رہا۔ یہ روک دیا تھا نا، بند کر دیا تھا، اب یہ دوبارہ جو ہے نا ملتا رہے گا، دوبارہ شروع کر دیں گے اس کو۔ 5ویں ہے سیدنا علی علیہ السلام پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والے سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جو علی علیہ السلام اور ان سے محبت رکھنے والوں پہ جو گالیاں نکالی جاتی تھی، لعنتیں ڈالی جاتی تھی، یہ سلسلہ ختم کریں۔ یہ بھی اس کو بڑے جوتے کی نوک بھی رکھا ہے، اس کو بھی، اس شرط کو بھی۔ پہلی شرط رکھی تخت نشینی والی، جانشین والی، دوسری یہ جو ہے نا یہ اپنا سب و شتم والا، گالی گلوچ والا اور لعن طعن کرنے والا سلسلہ یہ بھی جاری رہا۔ تو شرطوں کی یعنی کہ نا کوئی پاسداری نہیں کی، کسی شرط پہ امیر شام جو ہے نا وہ کاربند نہیں رہے، کسی پورے نہیں اترے کسی پہ، دھوکہ ہی کہہ لیں کہ دھوکہ ہی دیا انہوں ہاں نے۔ جی، تو یہ فضیلتیں بیان کرتے پھرتے ہیں امیر شام کی، کم از کم دیکھو صحیح کہ اہل بیت کو ہمارا باپ نہیں مارا انہوں نے، یا ہمارے کسی عزیز کو نہیں کچھ کہا۔ ہمیں دکھ اس چیز کا کہ بنا بنایا نظام جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے نظام دے کے گئے تھے، اس کے بعد جو 30 سال کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا، تو جو تباہی بربادی انہوں نے کی ہے اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں، ہمارا ذاتی ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسلام کو جو بگاڑ پیدا کیا اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو آگے جو ہے نا جو جیسے یہ یزید جو ہے تخت نشین ہوا، اس کو کیسے بنایا گیا، مروسی سیاست شروع کی گئی، اس کو تخت نشین کیسے کیا گیا، اس کی بیعت کیسے لی گئی، یہ مختصر طور پر بتاتا ہوں۔ یہ ہے صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث ہے، نسائی شریف میں ہے 11491 نمبر، حاکم میں ہے 8483 نمبر حدیث۔ تو یہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لی تو مروان بن حکم نے کہا سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کی سنت کہ انہوں نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا تھا، یہ سنت جو انہوں نے بتائی ہے، الزام لگایا کہ سنت جو ہے نا یہ سیدنا ابوبکر کی اور عمر کی ہے، اس سنت سے جانشین کسی کو بنا کے جانا۔ استغفر اللہ تو بولے کتنی بڑی بات ہے، جس کو یہ پھر بھی نہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی شانوں میں جمعے پڑھاتے ہیں، اور مولا علی کی شان جو ہے نا وہ اس کے درجہ کم کرتے ہیں، دبا کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں کام یہ کیا کر رہے ہیں، حوالے میں نے پہلے نوٹ کرا دیے آپ کو۔ تو سیدنا عبد الرحمن نے جواباً فرمایا یہ تو ہرکل اور کیسر جیسے بادشاہوں کی سنت ہے۔ یہ ہرکل جو ہے نا اس کی اور جو کیسر ہے یہ اپنے بعد جو ہے نا یہ اپنے جانشین مقرر کر، اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیتے تھے کہ ولی عہد مقرر کر، میرے بعد یہ بادشاہ بنے گا، یہ تو ان کی سنت ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا، عبد الرحمن بن ابی بکر نے، تو جیسے بادشاہ سنت ہے، تو مروان نے کہا بے شک یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ایک آیت کا بھی اللہ آگے بتائیں گے آپ کو کون سی آیت، اب سے اللہ نہیں بتا رہے ہم۔ تو جب یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اس مروان نے جھوٹ کہا کہ ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کتنی بڑی گئی کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی کہ حضرت عمر صدیق کے بچوں کے اوپر جو ہے نا ان کے گھرانے کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اس مروان نے جھوٹ بولا، جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ہمارے متعلق نازل نہیں فرمائی۔ دیکھیں حضرت عائشہ کو نہیں پتا تھا، کس کو پتا ہونا ہے؟ اور اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتی ہوں جس کے متعلق وہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نام بھی بتا سکتا ہوں کہ جس کے متعلق وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بے شک میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ مروان اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا، یعنی کہ پیدا نہیں بھی ہوا تھا۔ پس مروان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ دیکھیں نا کہ وہ آیت جو تھی وہ اتری کس پہ تھی، فٹ کس پہ کر دی گئی، کچھ چھوٹے کام انہوں نے کیے ہیں۔ تو یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے یعنی کہ پکڑنے لگے تھے اس کو، ایک یہ بخاری کے اندر الفاظ ہیں، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرے میں پناہ لے کے جان بچائی ہے، یہ تو پتہ نہیں اس کو قتل کر دیتے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ یہ میری بہن کا یہ حجرہ محفوظ ہے، اس لیے انہوں نے ادھر جانا ہی مناسب سمجھا۔
تو یہ مختصر باتیں ہیں، اس لیے تعریفیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی. جو انہوں نے کیا بتایا جائے لوگوں کو اور تسلیم کر لیا جائے کہ یار یہ غلط ہے. دیکھو جسم کا کوئی عضو ہوتا ہے چاہے کتنا بھی ہو، کینسر ہو جائے اس میں وہ تو کٹوانا پڑتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کٹوانے میں. کیوں کٹوانا پڑتا ہے؟ کہ تاکہ باقی چیزیں بچ جائیں. ہم ان کو خود اعلان برات کرنا چاہیے کہ یار یہ اینڈ پہ جو اسلام لائے ہیں انہوں نے کوئی اسلام کی کوئی خاص خدمت نہیں کی، بلکہ خدمت کی نہیں ہے انہوں نے، یہ نقصانات کیے ہیں، لہٰذا یہ ان کی غلطیاں ہیں. ہم ان کے فضائل بیان نہیں کریں گے. ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، اہل بیت کے ساتھ پیچھے چلتے رہو، آرام سے جنت میں پہنچ جاؤ. کیا ادھر ادھر ان کے فضائل بیان کریں گے؟ ملنا کیا آپ کو بتائیں؟ میر شام کے فضائل بیان کے کرنا کیا؟ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہنے کا فائدہ کیا مجھے بتائیں؟ صرف اہل بیت کے پیچھے لگ جائیں، ان کے نقشے کے پہ چلیں، آل محمد کے پیچھے چل جائیں. دیکھو درود شریف کے اندر بھی آل محمد نام ہے، آل محمد آتا ہے. تو نماز ہی نہیں ہماری. ہاں جی، تو آل محمد کے پیچھے چلے جائیں، جنت میں پہنچ جائیں گے. اور یہ آسان سا طریقہ، اس کی ضرورت کیا ہے یہ امیر شام کی فضیلتیں بڑھانے کی، بیان کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ بتائیں مجھے، ہاں جی آپ بتائیں نا کیوں ہے، آپ بتائیں، سامعین بتائیں کہ ضرورت کیا پڑ گئی ہے ان کی شان میں بیان کرنے کی. کیا کچھ چندہ کہیں سے آ رہا ہے، کوئی فنڈز آ رہے ہیں، یا کیا حکومت نے کوئی ذمہ داری لگائی ہے؟ کیا وجہ، کیوں آپ بیان کرتے ہیں؟ آپ حقیقت بیان کریں، حق کو ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف پکڑ آئی نہیں ہے، جھوٹ نہ پھیلائیں. کسی کا درجہ جو ہے نا کچھ ہے، کسی کا کچھ بنا دیتے ہیں آپ. ایک کو آپ ہزاروں تک چلے جاتے ہیں، ہزاروں کو آپ زیرو پہ لے جاتے ہیں. یہ بلا کیا ہوا یار؟ یہ افراط و تفریط کیوں کرتے ہیں آپ؟ اللہ کا ڈر آپ لوگوں کو نہیں ہے؟ مولوی بیان کری جا رہے ہوتے ہیں، گلے پھاڑنے والے جو مرزا صاحب کہتے ہیں بیان کری جا رہے ہیں، کچھ شرم نہیں آتی؟ یا نور پوری ہے وہ بیان کری جا رہا، اب ایک غلام مثبت ظہیر ہے وہ بکواس کری جا رہا ہے. کچھ شرم نہیں آپ کو آتی؟ اتنے بوڑھے ہو گئے ہو، مرنا نہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا. کیا جواب دو گے اللہ کو آپ؟ کیا ہم ساری زندگی ان کی فضیلتیں بیان کرتے رہے ہیں؟ اسلام کے دشمنوں کر جنہوں نے اسلام کو تباہ برباد کیا، جنہوں نے ہزاروں سینکڑوں جو ہے لوگوں کو قتل کیا، اہل بیت اور صحابہ کرام کو، ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. آپ کو ڈر نہیں آتا؟ اللہ سے ڈر جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی تو ناظرین، آپ نے سنا سولہ سن کے بارے میں اور عید کے بارے میں. یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.